ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو وہ کتابیں دکھاتے ہیں جو شیعوں کی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ شیعوں کی من گھڑت، موضوعہ، مکذوبہ اور جعلی روایت ہے جو انہوں نے کتابوں میں داخل کی۔ ہم نے کتابوں میں داخل نہیں کی، ہم نے برادران اہل سنت سے استفادہ کیا ہے، اور یہ کتابیں ہماری کتابیں نہیں ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جس کا میں سہارا آپ کو دوں گا، یعنی ڈاکٹر صاحب کو دوں گا اور ان کے علم میں اضافہ کروں گا، وہ کتاب ہے بخاری شریف، جو ہمارے ہاں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جلد نمبر 2 بخاری، جو طبع ہے مکتبہ رحمانیہ سے، اور اس مکتبہ رحمانیہ کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 675 پر، اور اسی جلد کی یعنی بخاری شریف کی اسی جلد کی صفحہ نمبر 455 پر 2 روایات کو جوڑ کر نتیجہ لیجئے۔ وہ روایت جو صفحہ نمبر 455 پر ہے، اس میں ارشاد ہوا، فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اس حدیث کو پلس کیجئے بخاری شریف کی اسی جلد کے صفحہ نمبر 675 پر موجود حدیث کے اس فقرے سے، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ، حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے اس دنیا سے وصال اور اس دنیا سے رخصت اور وصال پانے تک، جب تک زندہ رہیں، آپ نے شیخین سے بات نہیں کی، آپ نے حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے بات نہیں کی۔ ناراضگی کی اتنی انتہا تھی کہ آپ نے ان سے گفتگو نہیں کی۔ یعنی ایک یہ حدیث کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اسی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ نے تادم حیات دونوں شخصیات سے بات نہیں کی۔ یہ صحیح بخاری ہے، پاکستان کی چھپی ہوئی ہے، اور ہمارے بھائیوں کی معتبر ترین کتاب ہے۔ دوسری کتاب، البتہ میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ، یہ جملے حاکم مستدرک میں جلد نمبر 3 میں، مسند احمد حنبل میں جلد نمبر 4 میں، فتح الباری فضائل صحابہ میں، اور معجم کبیر اور مجمع الزوائد میں بھی یہی کہ آپ نے تعدم رحلت ان شخصیات سے بات کرنا پسند نہیں فرمایا۔ ناراض ہونا سیدہ کا اور بات نہ کرنا دونوں آپ کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے آپ سے جواب چاہیے کہ کیا بخاری شریف کے اندر غیر مستند روایات موجود ہیں؟ دوسری کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے کتاب اثبات الوصیہ، جو معروف شخصیت برادران اہل سنت کی یعنی جناب مسعودی کی کتاب ہے، اثبات الوصیت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 121 اور 122 پر موجود روایت، وہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو میں اپنے محترم سننے والوں کو دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب جس کا متن آپ پر اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح تیسری کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اہل سنت کی، وہ تاریخ یعقوبی ہے۔ تاریخ یعقوبی یہ ایک معتبر ترین تاریخ، اور جس کو کہہ لیجئے کہ جس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس کا جلد نمبر 1 اور 2، صفحہ نمبر 75-76، اس کے اوپر موجود عبارت آپ اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ کیسے گزرا اور کیا ہوا، اور حضرت ابو بکر کی بیعت کے موقع پر حضرت علی کے ساتھ اور جناب زہرا کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے، وہ ہے کنز العمال، جناب متقی ہندی صاحب کی کتاب، جس کا صفحہ نمبر 651 آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، جس میں حضرت ابو بکر کی بیعت کے موقع پر یہ واقعہ کیا گزرا اور کیا کیا گیا، اور جناب سیدہ کے دروازے پر جا کر کیا باتیں ہوئیں، وہ تاریخ 651 صفحہ نمبر 651 پر یہ کنز العمال جناب متقی ہندی کی کتاب جو
معتبر ترین کتاب ہے، اس سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد چوتھا حوالہ میرے پاس ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری کے استاد ہوں گے تو کتنا بڑا معتبر نام ہے، وہ ہے جناب ابن ابی شیبہ، جن کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس کا جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 572۔ یہ اسکرین پر آپ متن کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا گیا بیعت لیتے وقت اس گھرانے کے ساتھ، اور جو لوگ بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ میں 5ویں کتاب پیش کر رہا ہوں، اور وہ ہے معجم کبیر۔ یہ طبرانی کی کتاب ہے، معجم کبیر۔ اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62۔ آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر عجیب بات ہے۔ کاش میں نے فاطمہ زہرا کے گھر کی تفتیش نہ کی ہوتی، ان کے گھر میں نہ گھسا ہوتا۔ ان 3 کاموں میں ایک کام جو آپ فرماتے تھے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، وہ کام جو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اسے معجم کبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پر طبرانی نے لکھا ہے کہ وہ ایک کام، ان 3 کاموں میں سے ایک کام جو میں نے کاش نہ کیا ہوتا، وہ سیدہ کے گھر میں گھسنے کا کام ہے، کہ کاش میں ان کے گھر میں نہ گھسا ہوتا۔ اسی طرح معجم کبیر کی دوسری عبارت، جس میں اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 108 اسی کتاب کے اندر، معجم کبیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 اسی جلد کے اندر طبرانی لکھتے ہیں، قال رسول اللہ لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، کہ جناب سیدہ کی عظمت پر کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے گویا اللہ کو راضی کیا، اور اللہ راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو، اور اللہ ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو۔ یہ حدیث بیان کرنے کی سرکار دو جہاں کو کیا احتیاج تھی، کیوں حضرت نے بیان کی؟ یہ کوئی غضبناک ہونا تھا، یہ بعد میں کچھ ہونا تھا جس کی وجہ سے سرکار نے خاص طور پہ یہ اس لہجے کی حدیث کسی اور کے لیے نہیں آئی ہے، جناب زہرا کے علاوہ اس لہجے کی حدیث کسی اور کے لیے نہیں آئی کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض، کیونکہ ناراض ہونا اور راضی ہونے کا مرحلہ بعد میں گزرنا تھا۔ اس کے بعد کی جو کتاب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ ہے الاموال لابن زنجویہ۔ یہ کتاب برادران اہل سنت کی کتاب، اسے ابن قتیبہ نے لکھا ہے، اور یہ در حقیقت اہل سنت کی ایک معتبر اور محترم کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 126 کے اوپر کیا ہوا، سیدہ کے گھر میں کیسے داخل ہوئے، اور حضرت ابوبکر اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک بینہ و دلیل ہوا کرتی ہے، ایک قرائن ہوا کرتے ہیں، اور ایک اقرار ہوا کرتا ہے۔ خود حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، میں اس گھر میں داخل ہوا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اس کے بعد تحفہ اثنا عشریہ ہے، اس کے صفحہ نمبر، یہ پرانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ، اس کی صفحہ نمبر 292 کے اوپر انہوں نے مکمل اس بات کو لکھا ہے کہ کیسے تہدید کی، کیسے آگ لگانے کا کہا کہ میں اس گھر کو جلا دوں گا، اور اس گھر کو جلانے کے حوالے سے حضرت کا دھمکانا اور ڈرانا ہی نہیں، بلکہ میں ابھی عرض کروں گا کہ جناب شبلی نے تو لکھا ہے کہ ان سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کر دیا ہو۔ یہ کتاب ایک اہل سنت کی کتاب جس کے اندر بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو کتاب پیش کر رہا ہوں وہ ہے الامامۃ و سیاست، یہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ایک کچھ عرصے پہلے کی گھڑی ہوئی روایت، یہ 276 ہجری کے متوفہ ہے، یہ 276 ہجری، یعنی تقریباً 1100 سال پرانے اہل سنت کے عالم ہیں جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے۔ یہ آج کی روایت نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت نہیں ہے، یہ بعد میں شامل نہیں کی گئی ہے، یہ تقریباً 1100 سال پہلے کے ایک عالم دین ہے ابن قتیبہ۔ انہوں نے تو بہت تفصیل سے نہ جانے کیا کچھ لکھ دیا ہے، اس کو پڑھیے صفحہ نمبر 16 اور 17 کے اوپر اس کتاب کو دیکھیے کہ کیا لکھا ہے انہوں نے، کیسے بیعت لینے کے لیے بھیجا گیا، پھر جب مولا امیر المومنین نے آنے سے انکار کیا تو پھر کیسے حملہ ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ جس کا بیان جو ہے وہ قابل
جو ہے وہ بیان نہیں ہے. میں بیان کرتے میں اس وقت میری آنکھیں رو پڑیں گی کہ جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا. یہ اہل سنت کی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 16 اور 17 اس کتاب کو جا کے دیکھیے کہ اس میں اہل سنت کے بزرگ 1100 سال پرانے عالم دین نے کیا تفصیل سے لکھا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت عبارت کو. اس کے بعد جو کتاب میں دکھا رہا ہوں آپ کو وہ ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء. یہ حکیم امت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 29. یہ لاہور سے چھپی ہے، سہیل اکیڈمی سے. اس کی عبارت بھی بشرط شیخین یہ روایت صحیح قرار دی ہے، اسلم کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے. یہ اہل سنت کی ایک کتاب ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، حکیم الامت کی لکھی ہوئی کتاب. اس کو دیکھیے، اس کے صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد کتاب دکھا رہا ہوں آپ کو جمع الجوامع. یہ کتاب در حقیقت ایک بہت معتبر ایک بزرگ عالم دین جناب ابی بکر السیوطی کی کتاب ہے، اور جناب زہرا حضرت ابوبکر سے آخر تک ناراض رہیں. یہ اس کے اندر صفحہ نمبر 16 جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 16 جمع الجوامع، امام حافظ جلال الدین السیوطی کی کتاب، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 16. اس میں جناب زہرا حضرت ابوبکر سے ناراض رہیں، وہ اس کے اندر اہل سنت کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں والاستیعاب فی معرفت الاصحاب. یہ 3 بڑی معتبر کتابوں میں سے ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں لکھی گئی ہیں. اس کے لکھنے والے نے یعنی جناب قرطبی صاحب نے، جو متوفی ہیں 463. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ گھڑی بھی کچھ مدت پہلے کی گھڑی بھی، یہ 1000 سال پرانا آپ کا عالم ہے. 1000 سال تقریباً گزر گئے اس عالم دین کو جنہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ زید ابن اسلم. ہمارے ہاں سلیم ابن قیس کو تو آپ شاید کچھ کہہ دیں، لیکن زید ابن اسلم بشرط شیخین معتبر روایت راوی ہے. حضرت عمر کے غلام تھے، اور وہ ساری اندر کی باتیں اور سارے ساتھ رہنے والے واقعات جو انہوں نے دیکھے. زید ابن اسلم آپ کی معتبر شخصیت ہے، وہ اس کو روایت کر رہے ہیں. اور اس کتاب کا جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں الاستیعاب، یہ اس کے صفحہ نمبر 100 پر، یہ صفحہ نمبر 100 الاستیعاب جلد نمبر 3، الاستیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 100. اس پر یہ روایت جو آپ جس کا متن دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ کیا ہوا حضرت سیدہ زہرا کے ساتھ، اور بیعت کرتے وقت کس انداز سے بیوی کے دروازے کو جلانے کی بات کی گئی ہے. اس کے بعد جو کتاب میں دکھانے جا رہا ہوں اس کتاب کے بارے میں تو میں کیا آپ سے کہوں کہ جب میں اس کتاب میں موجود اس روایت کو پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھ سے روئے بغیر نہیں رہا جاتا. یہ کتاب برادران اہل سنت کی کتاب ہے، فرائض السمتین. یہ علامہ الجوینی الخراسانی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35. علامہ الجوینی کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 فرائض السمتین. میں چاہوں گا کہ اس روایت کی جو متن آپ دیکھ رہے ہیں اسے میں بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ اس کتاب میں سرکار دو جہاں نے مرثیہ پڑھا ہے جناب زہرا کا. آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کو شیخین عزیز ہیں، نبی عزیز نہیں ہیں. آپ نے ایک ایسی علمی بحث چھیڑ دی ہے کہ جس کا آپ کو شاید قیامت میں بھی جواب دینا پڑے گا. سرکار دو جہاں کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیجئے. لما رأیتها ذکرت ما یصنع بعدی. جب میں فاطمہ زہرا کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. کانی بہا، گویا میں اس کے ساتھ ہوں. وقد دخلت الذل بیتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت ارثها وكسر جنبيها. اس کی پسلیاں توڑی جائیں گی، اس کو ارث سے محروم کیا جائے گا، اس کو حق سے محروم کیا جائے گا، اس کا حق غصب کیا جائے گا. واسقطت جنینها، اور اس کا بچہ ساقط کیا جائے گا. یہ سنت کی کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے. جناب زہرا کے بچے کو نبی فرما رہے مارا جائے گا، اس کا بچہ ساقط کیا جائے گا. وَهِيَ تُنَادِي، اور وہ پکارے گی یا محمد، بابا بابا. کیا فرما رہے ہیں؟ وہ مجھے پکارے گی. فلا تجاب، اگر اسے کوئی جواب نہیں دے گا.
ولا تستغیث، نہ ہی اس کی کوئی مدد کرے گا، ولا تغاث، تستغیث ولا تغاث، اللہ اکبر، ولا تزال بعدی، وہ میرے بعد نہیں رہے گی مگر محزونہ، مکروبہ، باکیہ، روتی رہے گی میری بچی میرے بعد۔ یہ ہوگا فاطمہ کے ساتھ۔ یہ ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، فرائض الصمتین، علامہ الجوینی کی کتاب، علامہ الجوینی فرائض الصمتین۔ یہ کتاب کون سے قرن میں لکھی گئی ہے، ان کی متوفہ کون سے سن کے ہیں، جن کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عزیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کتنے بزرگ اور پرانے عالم دین ہیں۔ جو دوسری جلد ہے اس کی دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 35 کے اوپر نبی مکرم نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ میرے بعد میری فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور کتاب دکھا رہا ہوں، اور وہ ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، شاہ محدث دہلوی کی کتاب، اور اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 132 کے اوپر۔ اور آپ کو اس کا متن نظر آ رہا ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں، تاریخ طبری، جریر طبری کی کتاب، صفحہ نمبر 29، صفحہ نمبر 29، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 29، جلد نمبر 1، تاریخ طبری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 29 کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کا متن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح تاریخ طبری کی دوسری جلد بھی، تاریخ طبری کی دوسری جلد بھی، جلد سوم جو ہے وہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یہ جلد دوم میں، یہ جلد اول اور جلد دوم یعنی دونوں کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ان دونوں کے اندر ایک میں صفحہ نمبر 29 اور ایک میں صفحہ نمبر 220 میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ طبری جو ہے وہ آج کے عالم دین نہیں ہے، بلکہ تقریباً 1000 سال پرانے عالم دین ہیں، جنہوں نے تاریخ طبری کے اندر کیا کچھ لکھا ہے، اس کا متن آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو کتاب میں آپ کو اہل سنت کی دکھا رہا ہوں وہ ہے مسند فاطمہ الزہرا، جو سیوطی کی کتاب ہے، جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، جو متوفہ ہے 911 ہجری کے، تقریباً کہہ لیجئے کہ 400 سال پرانے عالم دین ہیں۔ اور اس کے صفحہ نمبر 34 کے اوپر حضرت ابو بکر کا وہ اقرار ہے کہ کاش میں نے فاطمہ کے گھر میں گھس کر، داخل ہو کر میں نے فاطمہ کے گھر کی تفتیش نہ کی ہوتی۔ اقرار ہے حضرت ابو بکر کا کہ میں نے فاطمہ کے گھر میں کاش میں داخل نہ ہوا ہوتا۔ اس کے بعد کتاب دکھا رہا ہوں، میزان الاعتدال، میزان الاعتدال، یہ کتاب ہے جو برادران اہل سنت کی کتاب ہے، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ زہابی ہیں۔ زہابی صفحہ نمبر 109 کے اوپر وہی اقرار جو حضرت ابوبکر نے کیا کہ کاش میں نے یہ 3 کام نہ کیے ہوتے، میں نے کاش جو ہے وہ بجلی کو جلایا نہ ہوتا، اور کاش میں نے خلافت جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دی ہوتی، اور کاش میں نے فاطمہ کے گھر میں گھس کر ان کی توہین نہ کی ہوتی۔ یہ کتاب میں دکھا رہا ہوں، یہ لسان المیزان فی اسماء الرجال، اس کی 4تھی جلد اور صفحہ نمبر 189، 189 صفحہ نمبر پر، اور یہ بھی تقریباً کہہ لیجئے کہ 100-150 سال پرانی لکھی گئی کتاب، متوفہ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اسقلانی، ابن حجر اسقلانی۔ یہ کتاب ہے ابن حجر اسقلانی کی، لسان المیزان، لسان المیزان، ابن حجر اسقلانی کی کتاب، اور اس کے صفحہ نمبر 189 کے اوپر یہی اقرار لکھا ہوا ہے کہ میں نے کاش فاطمہ کے گھر میں نہ گھسا ہوتا۔ کتاب دکھا رہا ہوں برادران اہل سنت کی کتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ملل و نحل ہے، جو برادران اہل سنت کی کتاب ہے۔ شہرستانی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 صفحہ نمبر 59 کے اوپر عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کتاب ملل و نحل پہ شہرستانی لکھتے ہیں کہ جو آپ متن دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان عمر ضربا بطنا فاطمہ یوم البیعہ، حضرت عمر نے جناب فاطمہ زہرا کی شکم پر ضرب ماری، حتی القت الجنین من بطنہا، یہاں تک کہ ان کا بچہ ان کی شکم میں مارا گیا۔ وکانا یسیح، اور یہ در حقیقت وہ جو دروازہ جلانا اور گھر کے جلانے کا واقعہ ہے اس سے متعلق یہ روایت موجود ہے۔
کتاب الملل والنحل کے اندر حضرت محسن کے شہید ہونے کا اور حضرت عمر کے ان کو بیوی کو کے شکم پر مارنے کا واقعہ اور جملہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کتاب ملل والنحل صفحہ نمبر 59 جلد نمبر 1 اور 2۔ اب جو کتاب دکھا رہا ہوں وہ کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، یہ گنجی شافعی جو متوفہ ہیں 658 ہجری، یعنی تقریباً 800 سال پرانے عالم دین اہل سنت کے۔ آپ دیکھیں کتنی پرانی کتاب، کتنا بزرگ، کتنا معتبر، کتنا قدیمی شخصیت۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی کے بعد جناب فاطمہ زہرا کا محسن، بچہ محسن ان کی شکم میں ساقط کیا گیا۔ یہ گنجی شافعی متوفہ 658 ہجری صفحہ نمبر 413 کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں، اور یہ متن آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کیا لکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوا جاؤں کہ ہم نے کتاب الاموال کو ابھی کچھ دیر پہلے بیان کیا تھا۔ کتاب الاموال میں پرانا متن اور نیا متن، ایک خیانت میں آپ کو بتاؤں کیا ہو رہی ہے، یعنی جہاں اہل بیت پر ظلم ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جدید کتابوں میں، جدید ایڈیشنوں میں، جدید طباعات کے اندر اس متن کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ علمی خیانت ہے۔ وہاں حضرت یہ اموال اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ اموال اس میں کیا لکھا ہوا ہے، دونوں اموال ایک ہی لکھنے والے کی کتاب ہے، یعنی لکھنے والا ایک ہی ہے، کتاب اموال، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک میں پوری عبارت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ کاش فاطمہ کے گھر میں گھس کر اس کی تفتیش نہ کی ہوتی اور اس میں گھر میں نہ گھسا ہوتا، اور ایک میں کہہ رہے ہیں کہ انی لم اکن فعلت کذا و کذا، کاش میں نے یہ اور یہ نہ کیا ہوتا، فلاں فلاں کام نہ کیے ہوتے۔ فلاں فلاں کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اسی کی پرانے نسخے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا میں نے، نئے نسخے کے اندر آپ نے وہ بات ہٹا دی۔ ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے، اور نہ جانے کن کن کتابوں سے یہ کام کر کے تاریخ، البتہ شاید ایسا کر لینے سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں جو اب کتاب دکھانے جا رہا ہوں آپ کو، وہ کتاب ہے تاریخ ابی الفدا۔ یہ کتاب جو ہے وہ متوفہ ہیں اس کے جو مؤلف ہیں، اور جناب ابی الفدا یہ 732 ہجری کے متوفہ ہیں، یعنی آپ کہہ لیجئے تقریباً 700 سال پرانے عالم دین ہیں۔ اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، جب قالت الی عین یا ابن الخطاب اجئت لتحرق دارنا، جب حضرت فاطمہ نے پوچھا اے ابن خطاب کیا تم ہمارے گھر کو جلانے کے لیے آئے ہو؟ قال نعم، ہاں میں تمہارے گھر کو جلانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ عبارت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے جو جناب زہرا اور حضرت عمر کا مکالمہ ہے۔ یہ تاریخ ابی الفدا متوفہ 732 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219۔ پھر اس کے بعد جو کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں وہ العقد الفرید ہے، اور یہ الاندلسی کی کتاب ہے۔ یہ 328 کے متوفہ ہیں، یعنی 1000 سال پرانے، ایک تقریباً 1100 سال پرانے عالم دین۔ العقد الفرید کے اندر یہ جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 13 ہے۔ اس کے اندر یہی جملہ جو بھی آپ نے سنا، میں نے آپ کو بیان کیا، قالت، سیدہ نے فرمایا، یا ابن الخطاب، اے فرزند خطاب، حضرت عمر کے والد کا نام خطاب تھا، اجئت لتحرق دارنا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمارے گھر کو جلا دو؟ قال نعم، ہاں میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہارے گھر کو جلا دوں۔ یہ جملے اس کتاب میں اہل سنت کی کتاب العقد الفرید الاندلسی کتاب صفحہ نمبر 13 متوفہ 328 ہجری قمری۔ اب جو کتاب میں دکھا رہا ہوں وہ میزان الاعتدال ہے، اگرچہ ہم یہ کتاب آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں۔ میزان الاعتدال جو ہے وہ ذہبی کی کتاب ہے، اور صفحہ نمبر 139، صفحہ نمبر 139 پہ بڑی عجیب عبارت ہے، ان عمر رفض فاطمہ حتی اسقطت بمحسن، حضرت عمر نے مارا یہاں تک کہ حضرت محسن شہید ہو گئے۔ یہ میزان الاعتدال، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، علامہ ذہبی کی کتاب، صفحہ نمبر 139۔ یہ کتاب میں نے آپ کو دکھائی۔ اب اس کے بعد ایک کتاب دکھا رہا ہوں جو اردو میں ہے، کیونکہ یہ عربی میں ہے ہی نہیں، یہ لکھی گئی اردو میں کتاب ہے، اور کتاب کا نام ہے الفاروق، حضرت عمر کی سوانح حیات پر یہ کتاب ہے،
اور اس کے لکھنے والے ہیں جناب شبلی نعمانی، بر صغیر کا ایک بہت بڑا نام، ندوی صاحب کے شاگرد ساتھی ان سے وابستہ۔ اس کے صفحہ نمبر 83 پر عجیب جملہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ وہ جملہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تاہم روایت کے اعتبار سے اس واقعے کا انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ عجیب جملے ہیں، یہ الفاروق کے اندر یہ عجیب جملے ہیں جو آپ کو ہم اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے جو ہمارے اہل سنت کا ایک بڑا معتبر نام ہے، اور وہ جناب ابن ابی الحدید معتزلی مصری عالم دین ہے۔ وہ شرح نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 کے اوپر یہی کچھ لکھتے ہیں کہ کیا حضرت محسن کی شہادت کا سبب بنا۔ پھر کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں الوافی بالوفایات، یہ صفدی کی کتاب ہے، جلد نمبر 4، اور اس کتاب میں بھی حضرت محسن کی شہادت کا ذکر کہ کس انداز سے حضرت محسن کو شہید کیا گیا، اس کی عبارت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیا بیان کیا گیا ہے اور کیسے یہ واقعہ گزرا۔ یہ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر جلد نمبر 4 الوافی بالوفایات، جلد نمبر 4، اور علامہ صفدی کی کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 23 ہے، جس پہ جو عبارت ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ ان عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیعہ، حضرت عمر نے جناب زہرا کے شکم پر مارا جس دن بیعت ہو رہی تھی، حتی القت المحسن من بطنہا، یہاں تک کہ محسن ان کے شکم میں ساقط ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ کتاب آپ کی کتاب ہے ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ گھڑا جاتا ہے، آپ جو کچھ کہیں وہی نہیں کہیں، آپ کو جو برا کہنا ہے، آپ کو جو توہین کرنی ہے، وہ آپ اپنے بڑوں کی توہین کریں اگر آپ کو توہین کرنی ہے۔ میں ایک اور کتاب آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اور وہ لغات الحدیث ہم نے پہلے بھی دکھائی ہے، اور وہ حضرت ابوبکر کا اقرار ہے، لغات الحدیث وحید الزمان کی کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اس واقعے کو کیسے برداشت کیا۔ دیکھیں میں ایک بات اور آپ پر واضح کر دوں، ڈاکٹر صاحب نے ایک بات یہ کی ہے کہ کیسے ممکن تھا شیر خدا کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، شیر خدا شجاع اسے نہیں کہتے جو زور بازو کا استعمال کرے، جو معرفت سے خالی بات ہو، جو معرفت سے خالی شجاع ہو، وہ شجاع نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کو آپ کیا پہلوان مانتے ہیں؟ امیر المومنین کو آپ صرف شجاع مانتے ہیں، اور شجاعت صرف بازو کے استعمال کو کہتے ہیں۔ اصلی شجاع وہ ہے جو اپنے اندر کے احساس پہ، جذبے پر، اپنی خواہش پر، اپنی پسند کے اوپر غالب آ جائے، وہ شجاع ہوتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے استاد سبت جعفر نے، کہیں خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی کہیں رسی گلے میں ہے، کہیں خیبر ہے ہاتھوں پر، کہیں رسی گلے میں ہے، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ امیر المومنین کی شجاعت کا آپ بتائیں گے کہ کیا شجاعت تھی؟ امیر المومنین کی شجاعت یہ تھی کہ آپ اپنے احساسات کو مار رہے ہیں۔ اب سنیے اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لغات الحدیث کے اندر وحید الزمان کیا لکھتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک عہد نہ لیا گیا ہوتا تو میں اپنے مخالفوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ کون سا عہد تھا؟ کب نہیں اتارا آپ نے موت کے گھاٹ؟ کیا نہروان میں نہیں اتارا آپ نے؟ کیا صفین میں آپ نے نہیں اتارا؟ کیا جمل میں آپ نے نہیں اتارا؟ وہ کون سے مخالفین تھے جنہیں موت کے گھاٹ آپ نے نہیں اتارا؟ وہ جو فرما رہے ہیں کہ لولا عہد عہد رسول اللہ، اگر رسول اللہ نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں اپنے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ آپ نے اتارا تو ہے صفین میں، نہروان میں، جمل میں اپنے مخالفین کو۔ وہ کون سے مخالفین تھے جن کو آپ نے نہیں مارا؟ کیونکہ رسول اللہ نے عہد لیا تھا، علی میرے بعد تلوار نہیں اٹھانا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا اسے برداشت کرنا۔ دیکھیے ازالۃ الخفا میں، ازالۃ الخفا جناب محدث دہلوی کی کتاب کو پھر دکھا رہا ہوں آپ کو، اس کے اندر بھی یہی کچھ عبارت ہے کہ
अमीर मोमिनीन से अहद लिया गया, या अली तुम्हारे बारे में सीनों में बुग़्ज़ भरा हुआ है, जो मेरे बाद जाहिर होगा। तुम्हें तलवार नहीं उठानी, तुम्हें बदला नहीं लेना। इस किताब में जाके देखिए, अल मुस्तदरक जनाब हाकिम की किताब नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है। यही कुछ लिखा हुआ है कि अली से अहद लिया गया, अमीर मोमिनीन ने उस अहद के ऊपर खुद को पूरा उतारा और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली मेरे बाद तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा और तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। क्या फरमा रहे हैं? अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 3, अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 3 में हाकिम लिखते हैं सफ़ा नंबर 278 पर, 278 278 सफ़ा नंबर पर हदीस नंबर है, जिसमें नबी मुकर्रम ने पहले से ही बता दिया था कि मेरे अली के साथ क्या होगा। हदीस नंबर है 4676 नंबर। हदीस का नंबर है, कौन सी किताब है? मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 4676 में नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया कि, माफ कीजिएगा, मौला अली ने इरशाद फरमाया कि इन्ना मिम्मा आहिदा इलैया अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल उम्मता सतगदिरु बी बादा। नबी ने मुझे बता दिया था मेरे साथ नबी के बाद क्या होगा। नबी ने मुझे बता दिया था कि मुझे अली के साथ उनके बाद क्या होगा, और कहा था कि अली तुम्हें सब्र करना होगा, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। मैं माफी चाहता हूं अपने बिरादरान अहले सुन्नत से, अगर उनकी कोई दिल आजारी हुई हो, अगर वो मेरे इस बयान से रंजीदा खातिर हुए हो तो मुझे माफ करें। लेकिन मेरे ऊपर फर्ज बनता था कि आप हमें गालियां दे रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि झूठे हैं, रोने के लिए ढोंग रचाते हैं, मनगढ़ंत बातें हैं और जाली रिवायात हैं जो शियों ने अपनी किताबों में दाखिल की हैं। हमने तो अपनी किताबों में दाखिल नहीं की, हमने तो आपकी किताबों से पढ़ा है। आप हमें जवाब न दीजिए, आप अपने बुजुर्गों को रख लीजिए। ये किताबें आपकी किताबें हैं, ये किताबें हमारी किताबें नहीं हैं। मैं अपने बिरादरान अहले सुन्नत से फिर चाहूंगा ये कहना कि मेरा मकसद हरगिज आपकी दिल आजारी नहीं। हमने सुकूतुल लिसान नजरिया बनाया, हमारे मुज्तहिदीन ने फतवा दिया हुआ है शेखैन के बारे में नामुनासिब जुमला कहना हराम है, मगर क्या इसका ये मतलब है कि हमारे इस मौक़िफ़ को, जो एक मोतदिल शिया का मौक़िफ़ है, जो उम्मत का दर्द रखने वाले शिया का मौक़िफ़ है, क्या इसका ये मतलब है कि आप फिर ये कहें कि ये जाली बातें हैं, ये गलत बातें हैं? किताबें भरी पड़ी हैं, शायद मैंने तो अभी और रहम किया है आपके ऊपर, कुछ किताबें और नहीं दिखाई हैं। इन्हीं किताबों का पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर आपसे दूसरी बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।